ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ مشق سخن ہے کار عبادت کے لیے، تو طبائع پر بارہ نہ گزرے، اسی وجہ سے ہم مقالے کو مختصر سے مختصر کرتے ہیں۔ کلام رشید پر بہت کچھ اور بہت خوب کہا اور لکھا ہے۔ کلام رشید کے بلاغی اسلوب پر اظہار خیال کے لیے بلاغت کی فنی راہداریوں میں اترنا فی الوقت اور موجودہ گرم ماحول کے تقاضے مطلب یہ تقاضا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم فنی بلاغی راہداریوں سے نکلتے ہوئے اتنا عرض کریں گے کہ حضرت وارثی کی کار عبادت ہی میں راہ نجات ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے جواب میں ہم بحیثیت امتی اسی بات کے پابند ہیں کہ باسط سجود باسط سلام ہے۔ اسی عقیدت و مودت فی القربیٰ کے مظاہر اور اظہاریہ جا بجا کلام رشید بلکہ ذات رشید کے شب و روز میں دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وہ امتیازی وصف ہے جسے حضرت رشید نے اپنے نسلی نسب نامے کا عنوان اور اپنے نسبتی حوالے کی شان قرار دیا، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ذیشان خاندان انسانی عظمتوں کا علمبردار ہے۔ فرماتے ہیں ہر لحظہ رشید اس شہ مرداں کا قبیلہ آمادہ ضعیفوں کی حمایت کے لیے ہے۔ میں اور پھلانگتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ جس کا جام عشق مثلث کے پیمانے میں کچھ اس انداز سے جھلکے کہ وہ جانے جہاں دست مشیت کا ہے شاہکار، اللہ کا محبوب ہے وہ سید ابرار، اس شاہ کی مدحت ہی سے تاباں میرا فن ہے۔ تو بتائیے اس فنکار کی فنی تابانیاں کس طور اور کس طریقے سے بیان کی جائیں۔ چار سطحی شعری حس کو جس ہنر مندی سے اپنی رباعیات میں حضرت وارثی نے برتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تو لہٰذا وہ بھی ان کے کلام میں موجود ہے کہ ہر لفظ میں ایک حسن معانی پنہا، گفتار میں کوثر کی روانی پنہا، اس افصح عالم کی ثنا خوانی میں ہے وہب الہی کی نشانی پنہا۔ چار سطریں لکھ کر حضرت رشید وارثی کے کار عبادت میں اپنے حصے کا خیر پیش کرنا میری جرت ہی ہے، لیکن گفتار میں کوثر کی روانی کا تناسب اور ممدوح شاعر کا مشاہدہ میں کس طرح صرف نظر کرتا۔ آج تک میں افصح العرب کی عربی بندش کا اسیر رہا، جب افصح عالم کی عجمی وسعت پر نظر پڑی تو اش اش کر اٹھا۔ کلام رشید میں ایسے معرفت انگیز مضامین اتنی خوبی سے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ وجدانی کیفیات کا حسین منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ حق کی وحی کو لہجائے جبریل گر ملے، ممکن ہے تب ہی شرح حقیقت حضور کی، طالب ہو اگر اہل خرد حق کی رضا کے، اللہ کے محبوب کو ہر حال میں چاہو۔ یہی وہ راز ہے جسے اس مصرے میں بیان کرتے ہیں کہ ہے وہب الہی کی نشانی پنہا، ان کے طائر عشق کی قوت پرواز کے پر تجلیات کی ہمہ ہمی میں جلا نہیں کرتے، جلا پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں آتش شوق کو سینے میں فروزہ کر کے دل عشاق کو بیدار وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ دست خرد بجھا نہ دے آقا شرار عشق کو، عکس جمال پاک سے شعلہ اسے بنائے تو۔ جس خوش عقیدہ شاعر کا فکری خمیر حب اہل بیت کی خوشبو سے معطر ہو، وہ جب مخمس کا شعری مجسمہ تراشتا ہے تو کچھ اس احتیاط سے کہ پنجتنی نسبت ٹوٹ نہ جائے۔ شان رحمت نے جو چھیڑا تھا کبھی ساز الست، بعد آئے حب رسالت سے سبھی تھے سرمست، ایک عجب عالم حیرت میں تھے توحید پرست، شب معراج عروج ز تو افلاک گذشت، بمقامے کے رسیدی نہ رسد ہیج نبی۔ دیکھا آپ نے قدسی کی زمین شعر پر خمس کی ادائیگی کا منظر، جناب عالی رشید وارثی کا باغ ادب ہو اور خمس ادا نہ ہو، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔
مسدس حالی نے ادبی دنیا میں جس درجہ شہرت پائی، حضرت وارثی نے اسی ادبی پیمانے سے جب اپنے میخانہ ادب کی رونقیں دوبالا کی تو نعتیہ مسدس کا یہ شش رنگی محل کچھ اس طرح سے تخلیق ہوا کہ کونین کا وہ عقدہ کشا سید ابرار، وہ پرتو اخلاق خدا صاحب تلوار، ظالم کے سرتا قدم بر کے شرر بار، مظلوم و مساکین کا ہے مونس و غمخوار، جس خاک نے نالے نے پیمبر کو چھوا ہے، تہذیب کا پودا اسی مٹی سے اگا ہے۔ اختتامیہ پھر کبھی